رمضان شریف میں ہر ثواب کی مقدار کو بڑھا دیا جاتا ہے، کوانٹٹی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جو نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو فرض نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کے 70 فرض نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان شریف کی بہت برکت ہے۔ ان میں سے رمضان شریف کے بہت سارے سوال ہیں، تو آج کا سوال ہے کہ کیا ہم دوسرے کے یہاں افطاری کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو کیا اس سے ہمارے روزے کے ثواب میں کوئی کمی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو اس کے بارے میں آج میں آپ کو پوری جانکاری دینے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آگے کوئی بھی ویڈیو ہم ڈالیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ سوال کیا گیا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی بندہ دوسرے کے یہاں افطاری کرتا ہے تو اس کے روزے کے ثواب میں بالکل بھی کمی نہیں آتی۔ افطاری کرنا اور کرانا دونوں ثواب کا کام ہے۔ آج کل بہت سے بندوں کو لگتا ہے کہ اگر دوسرے کے یہاں افطاری کر لیں تو ثواب میں کمی آئے گی، تو وہ ساتھ میں کچھ کھانے کی چیز بھی لے جاتے ہیں، جیسے جیب میں 1-2 کھجور وغیرہ لے جاتے ہیں، اور پھر جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو پہلے ساتھ میں لائی ہوئی چیز کو کھاتا ہے اور اس کے بعد جس کے یہاں افطاری کی دعوت ہے ان کی چیز کو کھاتا ہے۔ تو اگر آپ دوسرے کی چیز سے افطاری کر لیں گے تو آپ یہ دماغ میں نہ رکھیے کہ آپ کو ثواب کم ملے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ افطاری کرانے کی فضیلت کیا ہے۔ تو آپ کو میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی دوسرے کو افطاری کروایا تو اس کے لیے گناہوں کا معاف اور آگ سے خلاصی کی سبب بنے گا، یعنی جس نے کسی دوسرے کو افطاری کروایا تو اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کو جہنم کی آگ سے بھی چھٹکارا ملے گا، اور روزے دار کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا، مگر اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو ابھی لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے، تو اگر آپ کے پڑوسی کے یہاں افطاری کا سامان نہ ہو تو آپ دھیان ضرور رکھیں، اور ان کی اگر کوئی ضرورت ابھی رمضان کے مہینے میں آپ پوری کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو خدا ہی عطا فرمائے گا، اور رمضان کے مہینے میں 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان سنی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ کسی کو پیٹ بھر کے افطاری کروا سکیں، تو ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضروری نہیں کہ تم افطاری پیٹ بھر کے ہی کرواؤ، اگر تمہاری استطاعت ایک کھجور کی ہے تو تم ایک کھجور سے افطاری کرواؤ، تمہیں اس کا بھی بہت ثواب ملے گا۔ اگر تم کسی کو ایک گلاس پانی سے ہی افطاری کروا سکو یا ایک گلاس دودھ سے ہی کروا سکو تو تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی غریب بھی کسی کو صرف کھجور یا پانی یا دودھ سے کسی کو افطاری کروائے تو اس کو ثواب ملے گا۔ تو ابھی کے ٹائم میں آپ کی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے پڑوسی میں یا آس پاس میں یا محلے میں اگر کوئی غریب گھر ہو تو ایسا نہ ہو کہ مغرب کے بعد بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھیں۔ رمضان میں صدقہ کریں، کیونکہ جو بندہ سچے دل سے صدقہ کرتا ہے تو اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اور صدقہ کرنے سے اگر آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ مال میں کمی آ جائے گی تو یہ بات دماغ سے نکال لیجئے۔ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں، برکت آتی ہے اور گھر سے بلائیں دور ہوتی ہے۔ اگر ہم نے صدقہ نہیں کیا تو وہ مال کیسے نہ کیسے ہمارے پاس سے ختم ضرور ہو جائے گا، چاہے بیماری کی شکل میں ہو یا اور کوئی مصیبت کی شکل میں، لیکن نکلے گا ضرور۔ اس لیے صدقہ ضرور کریں۔ صدقہ کے بارے میں پورا ڈیٹیل آگے آنے والی ویڈیو میں بتانے والا ہوں، اس لیے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آگے جتنے بھی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک الگ مسئلے پر چرچا کرتے ہوئے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔